آج بات کرتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے رہنما کی جنہوں نے نہ صرف دو الگ الگ دنیاؤں کو جوڑا بلکہ دو بالکل مختلف نظریات کے درمیان ایک پل کا کام بھی کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کی، ایک ایسی شخصیت جن کے بغیر پاکستان کی تاریخ شاید کچھ اور ہوتی۔ ذرا ان تصاویر کو دیکھیے۔ ایک طرف آپ کو مغربی لباس میں ایک انتہائی بااثر سیاستدان نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف لاکھوں لوگوں کا روحانی پیشوا۔ حیران نہ ہوں، یہ دو الگ لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی شخص کی دو جہتیں ہیں۔ یہی تو کمال تھا آغا خان سوم کا کہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں دنیاؤں کو اپنی ذات میں سمو لیا تھا۔ تو آئیے آج ان کی زندگی کے سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ وہ کیسے ایک ہی وقت میں اتنی مختلف دنیاؤں کا حصہ تھے۔ انہوں نے برصغیر کی مسلم سیاست کی بنیاد رکھنے میں کیا کردار ادا کیا، عالمی سطح پر ان کی آواز کیوں سنی جاتی تھی، معاشرتی اصلاحات کے بارے میں ان کا کیا ویژن تھا اور وہ اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ کر گئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کی سب سے دلچسپ بات کی۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں ایک ہی وقت میں ایک روحانی پیشوا بھی بنایا اور ایک عالمی مدبر بھی؟ ذرا سوچئے، کراچی میں پیدا ہونے والا ایک 7 سال کا بچہ جسے لاکھوں لوگوں کی روحانی امامت جیسی بھاری ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایٹن اور کیمبرج جیسے عالمی معیار کے اداروں میں جاتا ہے۔ بس یہی وہ امتزاج تھا جس نے انہیں مشرق کی روحانی گہرائی اور مغرب کی جدید سوچ کا ماہر بنا دیا۔ اب آتے ہیں ان کے سیاسی کردار کی طرف، اور یہ وہ حصہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کے لیے بے حد اہم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی جدوجہد میں ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ ٹائم لائن صرف کچھ تاریخیں نہیں ہیں، یہ ایک قوم کی تقدیر بننے کی کہانی ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کے پہلے صدر بننے سے لے کر 1930 کے دہائی میں لندن کی گول میز کانفرنسوں میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط آواز بننے تک آغا خان سوم ہر اہم موڑ پر، ہر اہم فیصلے میں سب سے آگے تھے۔ تو اصل نظریہ کیا تھا جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے؟ وہ تھا دو قومی نظریہ۔ اس وقت کے سیاسی ماحول میں آغا خان سوم کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کے مسلمان صرف ایک اقلیت نہیں بلکہ اپنی الگ ثقافت، تاریخ اور سیاسی شناخت رکھنے والی ایک مکمل قوم ہے، اور اسی نظریے نے آگے چل کر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو پلیٹ فارم بنا وہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ ایک پوری تحریک تھی، اور اس تحریک کے پہلے رہنما تھے آغا خان سوم۔ انہوں نے نہ صرف اس کی بنیاد رکھی بلکہ اس کے پہلے صدر کے طور پر اس کا رخ بھی متعین کیا تاکہ یہ برطانوی راج میں مسلمانوں کے حقوق کی سب سے توانا آواز بن سکے۔ اچھا، ان کا اثر و رسوخ صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بین الاقوامی وقار کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کی وکالت کیسے کی۔ ان کی آواز صرف دہلی یا لاہور میں نہیں بلکہ لندن اور جنیوا کے ایوانوں میں بھی گونجتی تھی۔ اس سے ان کے عالمی قد کا اندازہ ہوتا ہے۔ چاہے لندن میں ہندوستان کے مستقبل پر ہونے والی گول میز کانفرنسیں ہوں یا پھر جنیوا میں لیگ آف نیشنز کا پلیٹ فارم، آغا خان سوم ہر جگہ مسلمانوں کے حقوق کا علم بلند کیے ہوئے تھے۔ اور پھر 1937 میں لیگ آف نیشنز کا صدر منتخب ہونا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پوری دنیا ان کی قیادت اور سیاسی بصیرت کو تسلیم کرتی ہے۔ چلیں اب ذرا ان کے سیاسی اور سماجی اقدامات کے پیچھے جو فلسفہ تھا اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ ایک دور اندیش اور ترقی پسند سوچ رکھنے والے مصلح بھی تھے۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ لیکن بہت گہرا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ایک مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بھی جدید دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ مغرب سے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم حاصل کر کے اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ اور اب سنیے ان کی ایک ایسی بات جس نے شاید اپنے دور میں تہلکہ مچا دیا ہوگا۔ وہ کہتے تھے، اگر آپ کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور آپ صرف ایک کو اسکول بھیج سکتے ہیں تو اپنی بیٹی کو بھیجیں۔ ذرا سوچئے، آج سے 100 سال سے بھی پہلے یہ کہنا کتنی بڑی انقلابی سوچ تھی۔ اور وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ عملی اقدامات بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اسماعیلی برادری میں خواتین کے لیے چہرے کے پردے پر پابندی لگائی، ایک سے زیادہ شادیوں کی حوصلہ شکنی کی، اور سب سے اہم، لڑکیوں کے لیے تعلیم کو عام کیا۔ یہ وہ عملی اصلاحات تھیں جو انہیں اپنے زمانے کے دوسرے رہنماؤں سے بہت آگے لے جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ آغا خان سوم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا، ایک ایسی میراث جو آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو وہ 48ویں امام تھے۔ 70 سال سے بھی زیادہ عرصے تک انہوں نے دنیا بھر میں اپنے پیروکاروں کی روحانی رہنمائی کی
اور یہ تعلق ان کی زندگی کا مرکز اور ان کی طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ تھا۔ لیکن ان کی میراث صرف روحانی یا سیاسی نہیں تھی۔ انہوں نے ایسے ٹھوس ادارے قائم کیے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ڈائمنڈ جوبلی ٹرسٹ سے لے کر اسکولوں اور ہسپتالوں کے ایک وسیع نیٹ ورک تک ان کا ویژن ہر شعبے میں عملی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہ ہے ان کی آخری آرام گاہ، مصر کے تاریخی شہر اسوان میں دریائے نیل کے کنارے۔ یہ جگہ خود ان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، جو مشرق کی گہرائیوں سے جڑی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر آغا خان سوم جیسا پل بنانے والا رہنما نہ ہوتا جو مشرق کو مغرب سے اور روایت کو جدیدیت سے جوڑ سکتا تھا، تو کیا تاریخ کا رخ وہی ہوتا جو آج ہے؟ کیا پاکستان کا وجود اسی طرح ممکن ہوتا؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ان کی اصل میراث ہے۔